بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاریشیا کی اس خصوصی ٹرانسمیشن اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ نایاب بدر اور میرے ساتھ ہیں قسیم ظفر. جی تو ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 16واں روزہ ہے اور اب عید کی آمد ہے. پہلے افطار کی تیاریاں ہوتی ہیں, اب ساتھ ساتھ عید کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں ہم ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے, لیکن ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن مجید سے, جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری عثمان صاحب. جی قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی تو ناظرین تلاوت قرآن مجید کے بعد ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت کی قلت ہے, اس لیے جو ہے ہم ڈائریکٹ اپنے گیسٹ کے پاس جائیں گے, ان سے بات کریں گے. اور آج چونکہ 16واں روزہ ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے 16ویں روزے کی نسبت سے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنا, معاف کرنا, یعنی کہ معافی اور درگزر یہ ایمان کی ایک خوبصورتی ہے. یہی ہمارا موضوع ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ جب زیادتی ہو جاتی ہے, ہمارا نقصان ہو جاتا ہے, تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آتا ہے کہ جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو معاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے معاف نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان سے, ایسے کوئی ناقابل معافی جو نقصان ہو جاتے ہیں, ان کی معافی اگر اگلا بندہ مانگ بھی لے تو وہ چیزیں ویسی نہیں ہو سکتی جیسا کہ پہلی ہوتی ہیں. لیکن جو ہے لیکن کچھ چیزوں کی جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے, آپ کی جو ہے انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے مفتی سید حسن اللہ شاہ ترمذی صاحب سے. جی مفتی صاحب خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب خوش آمدید. جی مفتی صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معافی اور درگزر کرنا. آپ سب سے پہلے مجھے معافی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. جی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا. یہ اللہ کی صفت ہے. جب کوئی بندہ اپنے کسی دوسرے دوست بھائی کو معاف کرتا ہے گویا وہ اللہ کی صفت پر عمل کرتا ہے. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالی درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کو پسند فرماتا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. یعنی اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود قوت ہونے کے باوجود دوسرے بھائی کو دوسرے مسلمان کو معاف فرما دے. جی اسی طرح ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت سیدنا حیدر کرار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ یعنی کشتی ہوئی. حضرت سیدنا حیدر کرار نے کافر کو زمین کے اوپر دے مارا جی اور حضرت حیدر کرار اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. جی اس شخص نے حضرت سیدنا حیدر کرار کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت حیدر کرار نے فوراً اسے اسی وقت معاف فرما دیا اور چھوڑ دیا. یعنی قتل کا ارادہ تھا اس کے باوجود اسے چھوڑا. اس شخص نے پھر عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کا ارادہ تو قتل کا تھا جی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا حیدر کرار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں جو کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. اب اس میں میرا غصہ شامل ہوا ہے لہذا میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے. سبحان. اور حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ہے کہ جو بھی عمل کوئی آدمی کرے من آتا للہ و منع للہ اس طرح کے الفاظ ہیں. اگر کسی کو کوئی کچھ دے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہو. کسی برائی سے کسی کو روکے اس میں بھی اس کی اللہ کی رضا ہو. من احب للہ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. وہ ابغض للہ اور یا بغض ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان گویا اس کا ایمان مکمل ہے. یعنی جس کے نیت میں اللہ کی رضا ہو. اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ النور میں فرمایا کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی جی مفتی صاحب جی مفتی صاحب میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ بعض اوقات ناقابل تلافی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کسی سے کسی کا کہ اس پہ معافی جو ہے بہت یوں کہ چھوٹا لفظ لگتا ہے چھوٹا عمل لگتا ہے. تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ کیا معافی اس بندے کا جس کا نقصان ہو گیا جس کی دنیا ہی لٹ گئی تو کیا اس پہ پورا اتر سکتی ہے معافی؟ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے کہ بظاہر تو یہ ٹھیک ہے کہ معافی لفظ چھوٹا لگتا ہے جی لیکن اس کی روحانی اہمیت یہ ہے کہ یہ صرف خدا کی ہے اور بندہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے. جی یعنی یہ اللہ کی صفت سے معاف کرنا تو یہ بظاہر ہی تو بہت معمولی لگتی ہے لیکن در حقیقت میں قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے پر فخر بھی فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری صفت کو اپنایا ہے میری رضا کی خاطر اس نے معاف فرما دیا ہے. جی اچھا مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کیس آتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے جرم کیا ہے اب اس کو ایک طرف سزا ہم دلوا سکتے ہیں قانون کے مطابق اور دوسری طرف ہم اسے معاف کر سکتے ہیں
تو اس میں بہتر آپشن کیا ہے دونوں میں سے؟ دیکھیے بہتر آپشن تو یہی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو سزا دلوائیں تو کیا پتا وہ سزا کاٹنے کے بعد جب باہر آئے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے معاف کر دیں گے کیا پتا یہ دوبارہ یہی عمل دہرائے یا دوبارہ یہی کام کرے، تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ معاف کر دیا تو اس سے ایک تجربہ بھی ہو جائے گا جی کہ یہ بندہ حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دی، یہ درست ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. اگر دوبارہ بار بار وہ ایسا عمل کرے گا تو پھر تو اس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے سزا دی جائے. ٹھیک ہے. جی اچھا مفتی صاحب، ایک اور بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ایک غلطی کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا نقصان کیا، اس نے اس کے اوپر معاف کر دیا، اور اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ یہ چلتا گیا وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر اسی طریقے سے ہی رہا، اور دوسرے سے معافی کی جو ہے وہ اس کو یہ کہ اب اگلا بندہ مجھے معاف کر دے یا یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس سینس میں کیا ہوگا کہ جو ہے اس میں بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو معاف کرتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ اس کی دھجیاں سی اڑ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس کو وہ معاف کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تو تم سے معافی منگوا لی نا، اور تم نے مجھے معاف کر دیا، تم نے میری بات کو اگنور کر دیا. تو اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا یہ اسی بندے کے ساتھ زیادہ سود ہے، زیادہ اہمیت کے حامل، کہ جو بندہ سزا یا اس کا بدلہ لے سکتا ہے وہ معاف کرے تو یہ معافی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی طاقت قوت ہے بدلہ لینے کی، اس کے باوجود معاف کرتا ہے تو یہ تو حقیقت میں معافی ہو گئی. اور ایک وہ بندہ ہے کہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یعنی وہ کمزور ہے، تو بس اس نے ویسے بھی معاف کرنا ہے تو یہ حقیقت میں معافی نہیں ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی ہے جس کے خلاف میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو گیا، کوئی اس کا نقصان ہو گیا، اور میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں اور اس نے مجھے معاف نہیں کیا، میں معافی اس سے مانگ رہا ہوں لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا، کیا اس معافی کے لیے مجھے آخرت میں جواب دہ ہونا پڑے گا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی کسی بندے نے کسی کا حق تلف کر دیا یا تکلیف دی یا اس کو کوئی اذیت دی، اس کے باوجود اس کے بعد وہ بندہ اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، اور وہ جس سے معافی مانگ رہا ہے وہ بندہ سخت دل ہے، وہ معاف نہیں کرتا. بالکل. یعنی یہ معافی مانگ رہا ہے وہ معاف نہیں کرتا. اس کا حق ہے کہ جب تک یہ معافی مانگتا رہے، بھلے وہ معاف نہ کرے تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. تو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معاف نہیں کرتے لوگوں کو. اس کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے؟ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے اور مطمئن نہیں ہے، اور ایسا اوقات صحیح لیبے کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو یعنی معافی کی صورت بہت کم نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیا میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راستے میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوں تو ان کے دلوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر وہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کی جو رحمت ہے یا معافی مانگنا، یہی قیامت کے دن بات کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. سبحان اللہ. جی. اور بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے نا. بالکل ایسے ہی. جی. اب زندگی میں خوشحالی اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں اسی سے کہ جب ایک دوسرے کو معاف کیے جائے، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، دل جوئی بھی ہوتی ہے اور حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں. لیکن مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس اپنے معاشرے میں اگر ہم کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا ہمیں کمزور سمجھ لیتا ہے کہ یار اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ مجھے معاف کر رہا ہے.
دیکھو وہ تو اس کی سمجھ کی بات ہے، وہ کمزور سمجھتا ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہو نا، جی ٹھیک ہے، ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہو اور علل اعلان ہو تو کہہ دیا جائے کہ میں کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں معاف کرتا، میں تجھے فقط اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ ہے وہ غلطی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، کتنی بار وہ غلطی ریپیٹ کرے گا اور کتنی بار معافی مانگے گا؟ کیا ہمیشہ ہی معافی جو ہے وہ مانگ لینی چاہیے؟ اس طریقے سے جو ہے اس کا امیج کے اوپر کس طریقے کا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہمیشہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ اس کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معافی مانگنا یہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور دیکھیے نا، اور اس طرح کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ آپ کہیں دریا کے کنارے بیٹھے تھے نا، جی تو دریا میں ایک بچھو آیا، آپ نے اس بچھو کو ہاتھ ڈالا اور اسے باہر نکالنے کے لیے، تو اس بچھو نے آپ کے ہاتھ سے کاٹ دیا، آپ نے پھر پانی میں چھوڑ دیا، تو جب وہ ڈوبنے لگا آپ نے پھر ہاتھ نیچے ڈالا، پھر باہر نکالا، اس نے پھر کاٹا، 2-3-4 مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا کہ جب بھی باہر نکالتے تو وہ انہیں کاٹتا، تو پھر بابا فرید نے فرمایا کہ دیکھو یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی عادت اچھی عادت کیسے چھوڑوں؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھ سے آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے، اگر واقعہ ہم طیف دیکھیں جب وہ اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، لوگوں نے ان پر پتھر برسائے تو حضرت فرشتہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے فرمایا ہم ان نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے تو وہ معاف کر دیتے تھے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے جو ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ہاں جی بالکل، میں ان کو تو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح آپ کو درگزر کا معاملہ کیا ہے، اور ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، اور ہمیں بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی طریقوں پر عمل کریں۔ بلکہ وہ کسی شاعر نے تو اس طرح کہا ہے، میں تھوڑا سا ذوق کے لیے اس طرح کہہ دیتا ہوں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ہمیں بھی یہی سبق ہے، ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری جان کا دشمن بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کریں، اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، اور ہمیں ہر وقت یہی پڑھنا چاہیے، اللہم انی عفوت عنہم فاعف عنی، اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اللہم انی عفوت عنہم، اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، فاعف عنی، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت پیاری گفتگو کی اور بہت پیاری دعا کے ساتھ آپ نے آج کے موضوع کا اختتام کیا، اور بالکل معاف کر دینا چاہیے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے معافی کی امید رکھنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ سے کسی انسان کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، آپ اس سے بھی فوراً سے پہلے معافی مانگ لیں۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ المیہ ہے کہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے معاف کر دی، کل میرا کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لینا، یہ افضل جو ہے ایک عمل میں سے ایک عمل ہے، اور یہ افضل معافی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ اس کو ہاتھ سے بھی مار سکتے تھے، آپ اس کو زبان سے بھی کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اور اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ، اس کی بہتر جزا دینے والے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ہے ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے رمضان کے یعنی کہ روزوں کے قوانین اور ضابطے۔ 1981 میں ایک رمضان آرڈیننس پاس ہوا تھا، وہ کیا آرڈیننس تھا اور اس میں اس کی کیا شکیں تھیں، یہ ہم پوچھیں گے ظفر اقبال تارڑ جو کہ ماہر قانون دان ہے، وہ ہم پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس سے پہلے قسیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نایاب، آپ نے یہ جو ابھی آرڈیننس کا نام لیا، مجھے اس ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے یقین مان جائے نہیں پتا تھا کہ اس حوالے سے بھی، رمضان کے حوالے سے بھی کوئی آرڈیننس ہے۔
تو میں بھی امید کرتا ہوں, مجھے بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ رمضان کے حوالے سے 1981 میں ایک آرڈیننس آیا تھا جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بازاروں میں رمضان کے دن دکانیں بند کر دی جاتی ہیں, اور وہ کیوں بند کر دی جاتی ہیں؟ وہ جو انتظامیہ ہے, اگر ضلع میں ہے ضلع انتظامیہ یا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہاں کے جو ہوٹل ہیں یا دکانیں ہیں جو مارکیٹس ہیں ان کو بند کروا دی جائے, یہ اس قانون کے اندر موجود ہے, اس وجہ سے کی جاتی ہے. ادروائز اگر یہ میرے خیال سے نایاب قانون نہ بنا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان لوگوں نے دکانیں بند کرنی تھی. دیکھیں بالکل جو اسلام ہے یہ ایک پراپر بھرپور ضابطہ حیات ہے, اور اسلامی قوانین کے مطابق ہی 1981 میں یہ جو رمضان آرڈیننس ہے یہ پاس ہوا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ رمضان میں سیکیورٹی کے بھی بڑے معاملات آ جاتے ہیں, رمضان میں عبادت کے بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب لوگ ہیں, ہم لوگ بڑی بے چین روح ہیں, ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ بازار مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, ہم نے افطار بھی شاید ہم مارکیٹ کے اندر ہی کریں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو شاید ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے گورنمنٹ نے یہ رمضان آرڈیننس 1981 میں یہ پاس کیا اور تھا. نایاب مجھے لگتا تھا کہ لوگ صرف رمضان کے احترام کی وجہ سے, روزوں کے احترام کی وجہ سے دکانیں اور مارکیٹس بند کرتے ہیں, لیکن ابھی مجھے کچھ تھوڑی دیر بعد پتا چلا ہے کہ یہ اس حوالے سے ایک جناب اوپر سے پریشر ہے, اسی لیے یہ بند کرتے ہیں, ورنہ شاید ان کا تو بس چلے یہ رات کو دکانیں نہ بند کریں. اور عوام بھی ہماری ایسی بگڑی ہوئی ہے, وہ رات کو بھی شاپنگ کرنے چلے, کیونکہ اگر لاہور کی کراچی کی بات کی جائے تو جیسے جیسے دوسرے شہروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یہ اس ٹائم لاہوری اور کراچی والے بیدار ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بازار میں جانا ہے اور اپنے سارے جو روزمرہ کے کام ہیں, ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, وہ انہوں نے باہر سے جا کے پاکستانیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ویلی قوم ہے, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب کیا کر دے کب کر دے. لیکن ہماری پاکستانی قوم ویلی بے شک ہے لیکن ٹیلنٹڈ بھی ہے. آپ دیکھیں پاکستانی ایسے ایسے جگاڑ نکال لیتے ہیں, ایسی جو دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک گجرانوالہ کا رہائشی تھا, ایک ورک شاپ پہ گاڑی بنانے والا مکینک, اس نے ٹیسلا کی جو گاڑی تھی یہ اس نے وہ بنا دی کہ جو اس نے, اب مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد آ رہا, یہ جو واٹس ایپ کا بھی جو مالک ہے, مجھے اس کا بالکل ایک دم میرے ذہن سے نام چلا گیا, اس نے گاڑی بنائی ٹیسلا کی, بہت مشہور اور بہت مہنگی گاڑی. اس نے کیا کیا, اس نے ایک گجرانوالہ کے ایک رہائشی, اس نے جو گاڑی ہے اس کی تصویر ایک ورک شاپ والے کو جا کے دکھائی, اس نے کہا کہ مجھے اس طریقے کی گاڑی جو ہے بنا کے دو. اس نے غالباً کوئی 4 سے 5 ماہ کا وقت جو تھا وہ لیا, اس کو 4-5 ماہ لگے اس کو بناتے, اور 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچہ آیا, اور اس نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کی گاڑی جو ہے وہ اس نے پاکستانی 30 لاکھ روپے میں بنا کے اور پاکستانی کے ہاتھ میں پکڑائی کہ ٹھیک ہے تم یہ گاڑی چلاؤ. اور اس گاڑی کے خوب چرچے بھی ہوئے تھے کہ پاکستانی ٹیسلا جو ہے وہ جو ہے کس طریقے سے ایک پاکستانی لے کے تو اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں. جی تو ناظرین ہم جو ہے یہ باتیں چلتی رہیں گی, اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا آپ کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا ہی خوبصورت سا پیارا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اپنے دل کی باتیں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور آپ کے بھی جو سوالات آئے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے مفتی صاحب, علماء اور جو ہمارے ماہر قانون ہیں, اگر کوکنگ ایکسپرٹس ہیں, ان سے ہم آپ کے وہ سوالات ڈسکس. بالکل نایاب. تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں قانون دان ظفر اقبال تارڑ صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے اس حوالے سے جو ابھی ہم نے قانون آپ کو بتایا, تو اسی حوالے سے ہم ان سے جی خوش آمدید ظفر اقبال تارڑ صاحب. بہت شکریہ جی آپ کا. جی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رمضان آرڈیننس 1981 میں یہ جو آیا تھا یہ کیا ہے, یہ کیوں نافذ کیا گیا؟ دیکھیں جی بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان ہی کی باتیں کی جائیں گی. میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان آرڈیننس جو ہے 1981 میں آیا, اور اس کا مقصد یہ تو مقدس مہینہ ہے جو جس میں مسلمان جو ہے وہ اس کا احترام کریں اور روزے رکھیں, اس کنٹیکس میں یہ آیا تھا. تو اس میں یہ تو سب سے پہلی یہ کہ یہ پورے پاکستان میں اس کا فوری طور پہ نفاذ کر دیا گیا تھا, اور پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی رکھی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ رمضان کا احترام جو ہے وہ شرم تو واجب ہے لیکن قانوناً بھی واجب کر دیا گیا. تو اس میں ہم نے اس آرڈیننس میں جو دیکھا کہ اس میں کہا گیا کہ جو بھی پبلک پلیس پہ کوئی بھی چیز کھائے گا جس میں اسپیسیفک چیزیں ہیں کہ کوئی پانی پیے گا یعنی ڈرنک بوتل جو بھی اس میں آئے گا, یا کوئی ایٹنگ کرے گا
یا اسموکنگ کرے گا، یہ 3 چیز اس میں اسپیسیفک ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی پھر جو نا سزا کا تعین کیا گیا. اچھا اور اس ظفر کے اقبال لیے صاحب سزا مجھے یہ جو ہے نا، بتائیے گا کہ پہلے جو آپ پبلک پلیس کو ڈیفائن کر دیں. جی. عام زبان میں پبلک پلیس کسے کہتے ہیں یہ ذرا بتا دیں. پبلک پلیس جو ہے آپ کی ہوٹل پبلک پلیس ہے، ریسٹورینٹ پبلک پلیس ہے، جو آپ کا اپنا ہاؤس ہے، آپ کا جو باقی یہ کورٹس ہے ہماری، یہ پبلک پلیس ہے. یہاں پہ پبلک کا آنا جانا ہو اس کو آپ پبلک پلیس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پبلک پلیس ہے وہاں پہ اگر کسی کو بھی یہ تین عمل کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، اسموکنگ کرتے ہوئے یا کچھ پیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سزا ہے 5,000 روپے جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے 3 منتھ کی جو ہے وہ سزا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ظفر اقبال صاحب ابھی آپ نے ریسٹورینٹ کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی کچھ ریسٹورینٹس اوپن ہیں لیکن انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے اور وہ ریسٹورینٹ کے اندر کھانا دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے اس رمضان آرڈیننس کی؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، اس میں 2 جگہ ہیں، اس کے علاوہ تیسری جگہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے جہاں پہ آپ وہ پردہ لگائیں یا نہ لگائیں وہ اس بے معنی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ہاسپٹل ہے، اگر تو یہاں پہ جو مسافر ہیں جہاں پہ جس کو لاری اڈا کہہ سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کہہ سکتے ہیں یا ایئرپورٹ کہا جا سکتا ہے، ایئرپورٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ یعنی پیشنٹ کو اور مسافر کو امیونٹی حاصل ہے اس لاء میں کہ وہ اس کو امیونٹی حاصل ہے تاکہ جو مریض ہے اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جو مریض کے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، مثلاً کوئی حفظ آباد کا رہنے والا ہے، کوئی دوسرے ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے تو ظاہر ہے وہ ٹریول کر کے آتا ہے تو وہاں پہ جو کنٹین ہے یا وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ اس کو الاؤ کیا جاتا ہے. وہ بھی جو آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو پراپر اپلیکیشن دی جاتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ پبلک یہاں کے گزرتی ہے، یہ لاری اڈا بنتا بھی ہے یا ادروائز جو ہاسپٹل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ ہے تو اس کو الاؤ کیا جاتا ہے. ادروائز یہاں پہ جو آپ کے سٹی میں، کسی بھی سٹی میں یا کسی بھی ٹاؤن میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر کسی نے ہوٹل کھولا ہوا ہے، کسی نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور اس نے پردہ لگایا ہو تو یہ انلیگل ہے. یہ بالکل اس کو جو اب جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اب کنسرن اتھارٹیز جو ہے سے کیسے رابطہ کریں گے ظفر اقبال صاحب وہ ذرا بتا دیں. اب ہم 15 پہ تھوڑی کال کریں گے، تھوڑی کال تو نہیں کر سکتے کہ بھائی ہوٹل کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنا ہے. 15 پہ کال کی جا سکتی ہے. آپ ڈی سی کو جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ آپ کو اس کو ریٹن اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کے جو کنسرن جو ایس ایچ او ہے اس کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. ظفر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رمضان آرڈیننس جی یہ جو پاس ہوا تھا اس کا اطلاق غیر مسلم شہریوں پر بھی ہوا ہے یا ان پہ نہیں ہے؟ جیسے پاکستان میں بہت ساری اقلیتیں نہیں، وہ پبلک پلیس پہ نہیں نا کھا سکتے، کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پبلک پلیس پہ ان پہ بھی اس کا نفاذ ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے پورے پاکستان کے لیے. یہ نہیں کہ ہم اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ یہ نان مسلم ہے، مسلم ہے، پھر ہم اس پہ کارروائی کریں گے. یہ بالکل اس میں اس طرح کی کوئی بھی لینگویج یا کوئی پروویژن یا کوئی سیکشن نہیں ہے. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جی 1 منٹ مجھے بات کر لیں. جو کنسرن اتھارٹی ہے وہ ایس ایچ او ہے. اس کا جو کنسرن ایس ایچ او ہے جہاں پہ وہ کوئی انلیگل ہوٹل کھلا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی انلیگل اسموکنگ کر رہا ہے یا ڈرنکنگ کر رہا ہے یا ایٹنگ کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. آپ کے جو لوکل گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں جس میں ابھی تو خیر افیکٹو نہیں ہے، وہاں پہ جو سٹی کا ناظم ہوتا تھا، چیئرمین ہوتا تھا یا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا یا دوسرے جتنے اس کے عشر و زکوٰۃ کا چیئرمین ہے وہ بھی اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز ہے اگر میں ایڈ کر دوں کہ اس میں سرونگ کے لیے بھی، سرو کرنے کے لیے بھی پنشمنٹ ہے کہ اگر کوئی انلیگل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پردہ لگا کے وہ ایک تو یہاں پہ پیچھے بیٹھ کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیک وے کر رہے ہیں، تو یہ بھی انلیگل ہے. وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ لاری اڈا نہیں ہے، اگر وہ ایئرپورٹ نہیں ہے، اگر وہ ہاسپٹل نہیں ہے تو کوئی کسی قسم کا ان کو بھی اس پہ بھی جو اس کا اونر ہے، اس کا جو مینیجر ہے، اس کا جو سرونگ جو ورکرز ہے اس پہ بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے 6 مہینے سزا ہے اور
اس کی 5,000 اس کو بھی فائن ہے. جی ظفر اقبال اب سوال صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان میں کاروبار کے اوقات ٹی وی چینلز اور ان کے بھی کوئی اوقات کار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ان کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں؟ اس میں جو رمضان کا جو روزے کی سحر سے افطار تک ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے اس میں یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. افطار کے بعد یا اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی کارروائی کسی ہوٹل کے خلاف نہیں کی جا سکتی، نہ افطار کے بعد کی جا سکتی نہ پہلے کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ظفر اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون ہے اس کی آگاہی بہت کم لوگوں کو ہے. مجھے بھی ابھی بس اس پروگرام میں پتا چلا ہے کہ یہ اس طرح کا بھی رمضان کے حوالے سے کوئی آرڈیننس آیا تھا 1981 میں. تو ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے مارکیٹس وغیرہ بند کی ہوتی ہیں، ہمیں سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ رمضان کے احترام نے انہوں نے مارکیٹس یا ہوٹلز بند کیے ہوتے ہیں رمضان کے احترام میں. لیکن مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ یہ قانون باقاعدہ ہے، شاید اس قانون کی وجہ سے انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اویئرنیس ہے عوام کو؟ عوام کی بالکل اس کو اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو اس میں سب سے جو ابھی تک ڈیفیشنسی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ رولز بنانے تھے، ابھی تک کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے اتنے سال ہو گئے کوئی رولز نہیں بنے. ٹھیک ہے. اور رول جو ہیں وہ یا تو کہہ دیں کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے یا جو صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے وہ رولز بنائے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رولز بنائے. ابھی تک اس کا جو آرٹیکل 9 ہے وہ خاموش ہے، وہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ رولز بنائے، کوئی رولز نہیں بنایا گیا. اس کے ٹوٹل 10 آرٹیکلز ہے، 10 سیکشن ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ سینما جو ہے جو تھیٹر ہے یا اس طرح کے جو یہاں پہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، ان پہ بھی وہ رمضان کا جو احترام رمضان آرڈیننس ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کی بھی وائلیشن کرتے ہیں یا ڈرامہ لگا دیتے ہیں، فلمیں لگا دیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی باقی 11 مہینوں میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں بند کی جاتی ہیں. اگر وہ بھی بند نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی 6 ماہ قید ہے اور 3 مہینے ان کی بھی سزا ہے. سوری 6 میں 5,000 ان کا فائن ہے اور ان کی سزا جو ہے وہ 6 منتھ ہے. ان کے مینیجر کے خلاف ان کے جو ٹکٹ بیچنے والے ہیں یا ان کے ورکرز ہیں یا ان کے جتنے بھی اونرز وغیرہ ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہو سکتی ہے. اچھا اس میں اس آرڈیننس میں گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ یا اس طرح کی یہ چیزیں بھی آتی ہیں اس میں؟ نہیں، اس میں کھیل کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. کھیل کا اس کے ساتھ رمضان احترام رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کھیلنا شرعاً اور قانوناً جائز ہے. جی ظفر اقبال صاحب لاسٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے دفاتر ہو گئے، ہوٹلز ہو گئے اور عوامی مقامات جن کی آپ بات کر رہے ہیں، پر روزہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ یہ جو آپ نے آرٹیکل بتائے ہیں اس میں ان کے حقوق کیا بتائے گئے ہیں، کیا ڈیفائن کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی رمضان کے جو شرعی حقوق ہیں وہ تو الگ سے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی نہیں، صرف اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے اسموکنگ، ایٹنگ اور ڈرنکنگ کرتے ہیں تو آپ کو پبلک پلیسز کا وہ بھی نے ڈیفائن کر دیا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ادروائز ہو. یہ اس کے مختصر سا قانون ہے. آرڈیننس کا مطلب تھوڑا سا میں سمجھا رہا تو آرڈیننس اس وقت آتا ہے جب آپ کا پارلیمنٹ ورکنگ پوزیشن میں نہ ہو، جب سیشن نہ ہو رہا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1981 میں کس کی اور آرڈیننس کے تھرو سارا پاکستان چلایا جا رہا تھا. اور آرڈیننس جب آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے، ادروائز 6 منتھ کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اب قانون کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا احترام ہر پاکستانی پہ واجب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے خلاف سمری پروسیڈنگ ہوگی. سمری پروسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری اریسٹ کیا جائے، فوری طور پہ اس کا ٹرائل ہو اور فوری طور پہ اس کو جزا سزا دی جائے. یہ جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے نا 1898 والا، اس کا آرٹیکل سیکشن ہے 262 سے 265 تک. اس میں سمری پروسیجر ہے اور سمری پروسیڈنگ ہوتی ہے. ٹرائل جو سمری ٹرائل ہوتا ہے، سمری ٹرائل کے فوری بعد اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ٹرائل اب کسی کے خلاف FIR ہو گئی یا کسی کو اریسٹ کر لیا گیا تو اس کو 6 مہینے، سال، 10 سال یہ کیس تک لٹکایا رکھ، فوری طور پہ اس کو جرمانہ سزا ہوگی جو بھی ہوگی. جی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ جو آرڈیننس ہے، یہ جو قانون ہے، اس کے بارے اویئرنیس نہیں ہے، لیکن آج تک یہ بھی ایسا نہیں سننے میں آیا کہ کبھی کسی کو اس جرم میں پکڑا گیا ہے کہ وہ باہر کھڑا ہو کے رمضان میں سگریٹ پی رہا تھا، کولڈ ڈرنک پی رہا تھا یا کچھ اور کھا رہا تھا. تو کبھی ایسا بھی نہیں دیکھنے میں آیا. تو یہ پھر ایسا کیوں ہے اگر یہ قانون موجود ہے؟ یہ آپ کے دیکھنے میں نہیں آیا. یہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ چائے پانی کا انتظام کرتے ہیں، پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہوتا کہ پکڑے نہیں جاتے. ابھی کوئی بھی پبلک پلیس پہ کوئی چیز کھا رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پولیس والا اس کو پکڑے گا اور پکڑ کے پھر وہ چھوڑ دے گا. یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ اس پہ کبھی ایف آئی آر نہیں ہوئی, کبھی یہ نہیں کہا گیا جیسے وہ آپ پتنگ بازی والوں کو پکڑ کے ان کی تشہیر. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظفر اقبال تارڑ ماہر قانون دان جو ہے وہ موجود تھے. بہت زبردست انہوں نے باتیں کی, انہوں نے سزائیں بتائی, جرمانہ بتایا کہ اگر آپ پبلک پلیس پہ کھاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور جو ہے پولیس والے ان کو, یہ ہمیں تو چلے جیسے قسیم کہہ رہے ہیں ابھی پتہ چلا, لیکن یہ پولیس والوں کو پتا تھا کہ یہ قانون ہے اور وہ بار بار ان کو پکڑتے ہیں اور پھر چائے پانی لیتے ہیں. ان سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ان کی جو سزا یا جرمانہ ہے اس میں ہم کمی کوئی آ سکتی ہے یا نہیں, لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ چائے پانے کا انتظام کر دیا جائے تو ختم ہو جاتے. اب نایاب آپ نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے, یہ نہ مجھے پتا چلے کہ نایاب صاحب بھی اریسٹ ہو چکی ہے. نہیں میں پکی روزے دار ہوں الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. جی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہم نے آج ایک بہت ہی حساس موضوع یعنی کہ رمضان کے قوانین اور ضابطے جو اس کے اوپر بات کی کہ 1981 میں یہ ایک قانون پاس ہو چکا ہے, اس کے اوپر ساری ہم نے بات کی اور ہم نے اپنے مولانا صاحب سے معافی اور درگزر کے اوپر بات کی. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے, آج کے ہمارے جو موضوع ہیں, باتیں ہیں, یہ پسند آئی ہوں گی. جی قسیم. بالکل نایاب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو آج 16 رمضان ہے, تو آج ایک شخص کی شہادت کا بھی دن ہے جس کو شہید کر دیا گیا تھا, قوال امجد صابری صاحب. جی ان کو آج کراچی میں آج کے دن افطار سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ان کی گاڑی پر اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. نہ ہو سکے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر دے. یہ ایسا خلا آ جاتا ہے کہ جو پر نہیں ہوتا لیکن لائف جو ہے اس خلا کے ساتھ چلنے لگ جاتی ہے. تو ناظرین انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.